اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی فیملی پروگرام فیز 1 کی آج ہماری تیسری ویڈیو ہے، وہ جس کے اندر ایک بڑے اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بیٹی یا بیٹا عطا کرتا ہے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے بڑے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کو کیا۔ مثال کے طور پر بتایا کہ شیطان مس کرتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ چیخنے لگتا ہے، تو اس کے مس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اذان کہو، تو اس کے مس کرنے کا بھی ایک اثر ہے اور اذان دینے کا بھی ایک اثر ہے۔ پھر گڑتی دی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر ہے اس کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ تہنیک کی اور اذان کہی تو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ اسی طرح نام رکھا اچھا تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بتایا کہ جو چھوٹے چھوٹے عمل تم کرتے ہو ان کو بے فائدہ نہ سمجھو، یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں ہیں، اور ان کو ایسے نہ سمجھو کہ ایسے ہی کوئی رسم اور رواج ہے۔ نہیں، زندگی کے اندر ساری زندگی اس کی برکات جو ہیں وہ اس کے وجود کے اوپر مرتب ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ امید لگاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے والدین کو کہ اولاد کے ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو جو ڈاکٹر اور دائی ہے اس کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کریں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ غیر مسلم نہ ہو، دائی جو ہے غیر مسلمانہ ہو، اور وہ کم از کم مسلمان ہوں۔ اگر کوئی اور مطلب ہے کہ ان کے تقوی کے حوالے سے نہیں پتہ یا ان کے نمازی ہونے کے حوالے سے نہیں پتہ، تو کم از کم مسلمان ہوں گے تو کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے اس کی بھی ایک برکات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور نصیب ہوں گی۔ یاد رکھیں، میں بات یہاں پر جواز اور عدم جواز کی نہیں کر رہا، بلکہ خیر و برکات اور زندگی پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جس وقت اگر شیطان مس کرتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی عیسائی ڈاکٹر ہے، کوئی غیر مسلم ڈاکٹر ہے یا غیر مسلم دائی ہے، تو وہ اس وقت اسے مس کرے گی تو کیا اس کے اثرات زندگی کے اندر مرتب نہیں ہوں گے؟ بالکل ضرور مرتب ہوں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر مسلمان کا انتخاب کریں، دائی کو بلانا ہے تو مسلمان دائی کا انتخاب کریں، تاکہ جس وقت بچے کے وجود کو پہلا ہاتھ لگے تو وہ ایک کلمہ گو مسلمان کا لگے اور کلمہ گو دائی کا لگے، اور جس وقت پہلی نظر اس بچے پر پڑے تو ایک کلمہ گو کی نظر پڑے جو کم از کم اسے ایمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حیثیت سے محبت کے ساتھ دیکھے گا، یا جو دائی ہے وہ اس کو جب دیکھے گی تو ایک مسلمان اور ایک کلمہ گو دائی کی نگاہ اس بچے کے اوپر پڑے گی، اور اس کے اثرات بھی انشاءاللہ العزیز ساری زندگی کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔